یہ کوئی میں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ خزنت جو دروغہ جہنم وہ کیا کہے گا، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تم نے بتایا نہیں تھا کہ ایک جہنم بھی رب نے تیار کر رکھی ہے اور ان اعمال اور ان برے افعال کے نتیجے میں وہاں جانا پڑے گا؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں پیغمبروں نے بتایا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے۔ فکذبنا، تو ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نے کہا چھوڑو یہ دنیا میٹھی ہے، تمہیں کیا لگے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ ہم نے کہا تم باتیں کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے، تم بھی کر رہے ہو۔ جو بھی پیغمبر آیا اور اس نے کہا جہنم ہوگی، قیامت آئے گی، آئی تو نہیں ابھی تک، حالانکہ اس کا تو وقت مقرر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی لوگ ڈرا کے چلے گئے، تم نے صرف لوگوں کو ڈراوے کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، کاش کہ ان کی بات کو غور سے سن لیا ہوتا، اس پر تھوڑا سا فہم پر زور دیا ہوتا تو پھر ہم انکار نہ کرتے، لیکن ہم نے سنا اور بھلا دیا، فراموش کر دیا، جس طرح کوئی کہانی ہوتی ہے بات ختم۔ رب کا قرآن ہمیں بتا رہا تھا، 104 کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے، ایک پیغمبر نہیں، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر آئے، پیغمبروں کا سلسلہ موقوف ہوا، ختم نبوت کی مہر لگی تو جانشین پیغمبروں کے آتے رہے، اور انہوں نے آ کے لوگوں کو جو ہے وہ تنذیر کی، لوگوں کو بتایا، قرآن کے احکام لوگوں کے سامنے رکھ کے۔ ہم نے کہا دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا تو پھٹکار ہو اہل جہنم پر۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سخت لفظ ہے سحقن کا، تو کتنی پھٹکار ہوگی، جس پر پھٹکار ہوگی اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کتنی ذلت ہوگی کہ جو قیامت کے دن اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اچھا، تنذیر کے بعد تبشیر ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کی بات کی پرواہ بھی نہیں کی، مصلحین کی بات کو بھی نہیں سنا۔ ایک نشہ ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، جوانی کا ایک نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح صحت جب پورے جوبن پہ ہوتی ہے اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ پھر کسی اور طرح سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سنتا کسی کی، اور پھر عمومی طور پہ نصیحت کرنے والے لوگوں کو یہ لوگ بادی و راہ قسم کے لوگ سمجھتے رہے۔ ماضی میں کہانی پڑھی ہے، انہوں نے پیغمبروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، معاذ اللہ، کہتے چھوڑو ان کو کیا پتا، یہ پرانے ذہن کے لوگ، دکیا نور، بادی و راہ قسم کے لوگ، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے عاقل ہیں، دانش و بینش رکھتے ہیں، فہم و ادراک کے اجالے ہمارے پاس ہیں، اقتدار ان کے پاس، دولت ان کے پاس، مال و زر ان کے پاس، فوجوں کی فوجیں ان کے پاس۔ تو یہ کافر کہتے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، مسکین اور غریب لوگ، اور سب کچھ ہمارے پاس، عذاب آئے گا، اور پھر ہنس کے کہتے ہیں عذاب آیا تو تمہیں دبوچے گا، ہمیں تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہ قیامت کا دن تو آنے والا ہے، وہ تو سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہانی کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تمرد سے، غرور سے، تکبر سے اللہ کے حکام کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے پسے پش ڈال دیا، پیغمبروں کی باتوں کی پرواہ تک نہ کی، ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ قرآن پڑھیے انہوں نے پیغمبروں کو گمراہ تک کہا، انہوں نے پیغمبروں کو کہا کہ جو ہے وہ فی صفاحت، تم جو ہے وہ معاذ اللہ نادانی کی باتیں کر رہے ہو، صفی کہا، بے وقوف کہا، ان کو انہوں نے کیا کیا کہا۔ لیکن بہرحال وہ لوگ، لیکن ایسے لوگ بھی ہر دور میں تھے جنہوں نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا اور دعوت کو قبول کیا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ اکبر، بے شک وہ لوگ
جو اپنے رب سے بن دیکھے ہی ڈرتے رہے، دیکھا بھی نہیں لیکن تھر تھر وجود رب کے نام پر کانپنے لگا۔ ایسے لوگ بھی تھے۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے سینے میں اپنی محبت رکھی ہے۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کا نام سن کر کے، اس کا ذکر کر کے، سجدے میں سر رکھ کے جب سبحان ربی العالی پکار رہے ہوتے ہیں، رب کو کتنی شفقت اور کتنی محبت ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ کس صدی میں لوگ جی رہے ہیں اور کتنا تیقن ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے کتنے خشوع و خضوع سے پکار رہے ہیں سبحان ربی العالی۔ مالک دیکھ، اس سے نیچے اور کہاں جاؤں؟ یہ اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے نیچے گرنے کی جگہ ہے، میں گر گیا ہوں اور زبان سے کیا کہتا ہوں؟ سبحان ربی العالی۔ مالک سب سے نیچے میں ہوں، سب سے اونچا تو ہے۔ تو کتنی رحمت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر سجدہ گزار کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمت اللہ کی برس رہی ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ وہ بہلول کی آگے ابھی آپ نے کہانی سنی، تو بہلول مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا پاؤں کے اوپر اور ان کو بعد میں مسمار کر دیتا تھا۔ بچپن میں ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، کبھی وہ مٹی کہیں کوئی ریت پھینک جائے تو پاؤں کے اوپر تھپک کے گروندا بنا لینا اور پھر ہولے سے پاؤں کو نکال لینا۔ تو وہ وقت میرا بھی گزرا ہے، وہ وقت آپ کا بھی گزرا ہے۔ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ اس راہ گزر سے ہم گزرے ہیں، یہ کھیل ہم کھیلتے رہے۔ تو بہلول بھی دجلہ کے کنارے مٹی کے گروندے بناتا تھا، پھر مسمار کر دیتا تھا۔ تو ملکہ بادشاہ گزرا اور اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو کہا بیچتے بھی؟ کہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا ایک۔ بادشاہ گزر گیا مسکرا کے کہ دیوانہ ہے، دیوانگی میں باتیں کر رہے۔ ملکہ زبیدہ پیچھے سے گزری، پوچھا بہلول کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جنتی مکان بنا۔ کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا۔ تو اس نے 10 درہم نکال کے دیے، تو اس نے دیکھے اور دریا میں پھینک دیے اور ایک گروندے کے گرد دائرہ کاٹ دیا، کہا کہ ہاں یہ تمہارا ہوا۔ ملکہ چلی گئی۔ بادشاہ سویا، مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہے جنت میں بڑے خوبصورت محل ہیں، ایک محل کے اوپر لکھا ملکہ زبیدہ۔ آگے بڑھنے لگا، دربان نے روکا، کہا نہیں یہ جنت ہے، یہاں تو اجازت کے بغیر نہیں جانا ہوگا۔ کہا میری بیوی ہے۔ کہا نہیں اس کی اجازت کے بغیر نہیں۔ اسی اسنا میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ملکہ کو بیدار کیا، کہا کہ تو نے کون سا آج نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا۔ ایک معمول کا واقعہ تھا، گزرتے گزرتے فقیر کو جو ہے وہ 10 درہم دے دیے تھے، اس کو بھی یاد نہ آیا۔ اس نے کہا وہی معمول کی نمازیں ہیں، وہی میرے معمول ہیں، کوئی خاص عمل تو نہیں۔ ہاں یاد آیا، وہ دجلہ کنارے سے گزرتے بہلول کو 10 درہم سے ایک گروندہ خریدا تھا، ہو نہ ہو یہ وہی مکان نہ ہو۔ کہا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں دیوانہ سمجھ کے گزر گیا۔ اب اگلے دن بادشاہ قصدن اس راستے سے گزرا اور دل میں تھا کہ آج بہلول پھر اسی موج میں، اسی شغل میں مل جائے۔ فقیر کی اپنی موج ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرے دن اس نے جب دیکھا تو وہ اسی کام میں لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہی جواب دیا، محل بنا رہا ہوں جنت کے۔ کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچنے کے لیے بنایا ہے۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل ہی تو 10 درہم کا میری بیوی نے خریدا تو مجھے بھی آپ یہ قیمت بتا رہے تھے۔ کہا اس نے ان ڈٹھا سودا کیا، تم دیکھ کے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ دیکھ کے تو ابو جہل بھی مان لے گا، ابو لہب بھی مان لے گا۔ فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ جب ڈوبنے لگا نا تو اس وقت فرعون نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ تو کہا گیا اب تیرا کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے، ان دیکھا سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، یا تصور بھی کرنے بیٹھ جائیں تو وہ تصور سے بڑا ہے، نہ فہم میں آئے، نہ ادراک میں آئے، نہ عقل و خرد کے دائرے میں آئے،